عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، آج سارے عالم میں امت مسلمہ پر جو جور و جفا، سزا اور لعنت و ملامت کی جو بوچھار ہے، اس سے تو آپ بہتر انداز میں واقف ہوں گے۔ ہم صرف غیروں پر الزام دے کر آہ و فغاں کرنے کے عادی سی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، خود اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کرتے کہ آج صرف اور صرف امت مسلمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے مسلمانوں پر ہی مسیحیت، صہیونیت، آمریت، جمہوریت اور کمیونزم کے ساتھ ساتھ ہندوازم یلغار کیوں ہے، اس کے الغار کیوں ہے۔ ناظرین گرامی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ میں مسلمانوں کی طرف سے خدا سے مخاطب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تجھ کو چھوڑا کے رسول عربی کو چھوڑا، بت گیری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں، عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، جادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مسترب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ ناظرین گرامی، علامہ اقبال کا شکوہ سنا آپ نے، یہ ماضی میں مسلمانوں کی جو حالات تھے اس کو بیان کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی کیا حالات تھے۔ حسن مدنی صاحب کے ایک مضمون کا اقتباس پڑھنے کو ملا دوران مطالعہ، وہ لکھتے ہیں، آج کشمیر لولہان ہے، شام بے حال ہے، یمن اور عراق کی حالات افسردہ ہیں، اس کی صورت افسردہ ہے، اور عالم اسلام شکایت زدہ ہے، لیکن یہ داستان آج کی نہیں، 10 سال یا 100 سال پرانی نہیں بلکہ 1400 سال پرانی داستان ہے، جب اہل مکہ نے صحابہ پر ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے اور ان کو ریگستانوں میں زد و کوب کیا تھا اور جنگوں میں لہو لہان کیا تھا، اور پھر ہر وقت ہر سانس وہ اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے رہتے تھے۔ وہیں اہل یہود کی دشمنی جو 1400 سال سے لے کر آج تک اپنا بدلہ لیتی آ رہی ہے، اور نہ صرف اندرونی قومیں بلکہ عظیم عالمی طاقتیں بھی اسلام اور مسلمانوں
مسلمانوں کے خلاف آتی ہیں، جن میں قیصر روم سے لے کر کسرا، فارس و ایران بھی شامل ہیں۔ یہاں ایک دور ختم ہوتا ہے، پھر چند صدیاں گزرنے کے بعد پھر وہی روش اور وہی طریقہ کار مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک کے بعد دیگرے تاتاری حملہ، جس میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کے ذریعے تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، اور خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوتا ہے، اور مسلمانوں پر ستم اور مظالم کی شروعات ایک نئے رخ پر آتی ہیں۔ اہل اسلام اور مسلم ممالک کی غلامی جو تقریباً 100 سال کے عرصے سے بھی زائد رہتی ہے، اور اس دوران لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، خون کی ندیاں بہتی ہیں، جس کی مثال اندلس میں سب سے پہلے نظر آتی ہے۔ اور فرڈینڈ نامی ظالم ڈکٹیٹر انگریز حکمراں 20 لاکھ مسلمانوں کو زندہ جلا دیتا ہے۔ وہیں پھر روسی انقلاب ایک اندھیر اور طوفان ناتواں بن کر ایشیائی ممالک کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، لیکن افسوس یہاں بھی ندیوں اور لہروں کے بہاؤ کی طرح مسلمانوں کا لہو بہایا جاتا ہے، اور روسی کمیونسٹ اسٹالن جو لینن ظلم اور سفاک کی مثالوں کو بالائے طاق رکھ کر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو سائبیریا کی برفیلی پہاڑوں میں پھینکوا دیا جاتا ہے، جہاں وہ سردی کے باعث ٹھٹر کر مر جاتے ہیں اور صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، اور ان کا نام و نشان فنا ہو جاتا ہے۔ وہیں ڈکٹیٹرشپ اور سامراجیت کی مثال قائم کرتے ہوئے سرب رہنما جو ڈاوان کارزچ کا نام آتا ہے، 5 لاکھ مسلمانوں کو محض آزادی کے نام پر قتل کرا دیتا ہے، اور ظلم و ستم کی ناقابل یقین مثال قائم کرتا ہے۔ دور حاضر کی تازہ ترین مثال اگر دیا جائے، امریکہ کا سابق وزیر اعظم جارج بش سے لے کر کے اب تک، جس نے تقریباً 20 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کا عراق میں اور افغانستان میں قتل عام کروایا، اور ظالموں اور سامراجیوں کی فہرست میں نامزد ہوا۔ وہیں اب ظالم اور ڈکٹیٹر شامی حکمراں بشار الاسد، جو ایک خونخوار انسانی درندہ بن کر مسلمانوں کا قتل عام مچا رہا ہے سیریا میں، شام میں، اور تقریباً 3 لاکھ مسلمان، بلکہ اب تک نہ جانے کتنے لاکھ، یہ تو بس ایک تعداد ہے، بصورت دیگر یہ تعداد میں اور اس کو گنتی میں نہیں لیا جا سکتا۔ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بے گھر ہیں، یہ تعداد اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ مثالیں ہیں جن کو دنیا کہاوت سمجھ کر ہوا کر دیتی ہے، یا پھر قصہ کہانی اور افسانہ سمجھ کر فراموش کر دیتی ہے، لیکن یہ قصہ پارینہ تاریخ کے صفحات میں روشن رہا ہے، اور رہے گا کہ اسلام اور مسلمان روز اول سے انسانیت اور امن و سلامتی کا پیام لے کر آئے تھے، اور بدستور آج تک اسی موقف اور اسی دستور پر قائم ہیں، اور تا قیامت قائم رہیں گی۔ مسلمانوں کی خونی داستان تو ہماری تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، اور جب بھی اس تاریخی پنوں کو جو آپ پلٹائیں گے، وہاں پر خون سے لکھی داستانیں ملیں گی، تب جا کر کے مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد میں آج مسلم ممالک میں ہیں۔ لیکن وہ ایمان کہاں گیا جو ایمان پہلے تھا؟ اصل سوال یہاں آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں، بریک کی اس پر مجھے کچھ اور کہنا ہے آپ سے۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ عطا اللہ صدیقی کا ایک مضمون زیر مطالعہ آیا تھا، جس میں انہوں نے 21ویں صدی کے مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بہت لمبا تذکرہ کیا تھا۔ میں اس کی کچھ اقتباسات جو انہوں نے پیش کی اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت مسلمان ممالک میں ہو کیا رہا ہے۔ لکھتے ہیں ناظرین گرامی وہ کہ ایک سروے کے مطابق 54 مسلمانوں کی سالانہ خام قومی کا تخمینہ 24,000 ارب ڈالر ہے۔ اگر کہا جائے تو جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، اس کا 54 مسلمانوں کا جملہ ہے۔ اس میں جی ڈی پی پیداوار ملیشیا اور انڈونیشیا کے علاوہ تیل پیدا کرنے والے مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، مگر یورپ کے صرف ایک ملک فرانس کی سالانہ خام قومی پیداوار 2,800 ارب ڈالر کے لگ بھگ کا اندازہ، یعنی 5,400 ارب ڈالر ہے۔ جاپان کی سروے میں امریکہ کے متعلق اعداد و شمار نہیں تھے، لیکن اندازہ ہے کہ اس کی خام قومی پیداوار 9,000 ارب ڈالر کے برابر ہے۔ یعنی کہ جو امریکہ کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ایک بحری بیڑا ہے، اس کو اگر ہم ایک غریب مسلم ممالک کے طور پر اگر اندازہ لگائیں
مثال دے بنگلہ دیش کے طور پر یا دیگر کوئی مسلمان کے طور پر، وہ اپنے سالانہ اس تخمینے سے ایک F-16 لڑاکا جہاز بھی خرید نہیں سکتا جس کی قیمت 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ناظرین گرامی، ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کو بنی بنائے اشیاء فروخت تو کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں ٹیکنالوجی منتقل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کی یہ برتری ہی دراصل مغربی ممالک کی پورے عالم کی قیادت کرنے کا اصل راز ہے۔ مسلمان ممالک میں سائنسی تحقیق کا معیار بے حد پست ہے۔ تیل پیدا کرنے والے مسلمان ممالک تیل کی کھربوں ڈالر کی آمدنی کو مغربی ممالک سے اشیاء درآمد کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ دولت کی ریل پیل نے انہیں تحقیق سے بے خبر اور بے پرواہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے سائنسی تحقیق کے لیے تجربہ گاہوں کا نیٹ ورک قائم کرنے میں کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ عرصے کے بعد ان ممالک سے تیل نکالنا یا تیل نکلنا بند ہو جائے تو ان کے لیے موجودہ ترقی کی سطح کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ عرب ممالک جس قدر سرمایہ یورپی ممالک سے اشیاء کی درآمد پر خرچ کرتے ہیں، اس کا عشر عشیر بھی تحقیق پر خرچ کریں یا اس کا ایک معمولی حصہ بھی غریب مسلمان ملکوں کی مالی مدد کے طور پر مختص کر دیں تو نہ صرف عالم اسلام سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ سے آنکھ ملا سکتا ہے، بلکہ عالم اسلام کے بعض خطۂ جات میں بدترین غربت اور معاشی مسائل میں بھی قدر کمی لائی جا سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی خود کفالت بھی ایک زبردست چیلنج ہے جو امت مسلمہ کو اس وقت درپیش ہے 21ویں صدی میں۔ اور دوسرا، اتحاد ملت اسلامیہ کا ایک دیرینہ خواب ہے جو عرصے دراز سے شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی پورے عالم اسلام کی نگاہیں اس پر جمی رہیں۔ عالمی استعمار کی سازشوں سے جب 1924 میں خلافت کا خاتمہ کیا گیا تو ساتھ ہی ملت اسلامیہ کا شیرازہ بھی منتشر ہو گیا۔ اہل مغرب ترکی کو یورپ کا مرد بیمار تو کہتے تھے، مگر یہ ان آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا بھی تھا۔ لارنس آف عربیہ کے ذریعے انگریزوں نے خطہ عرب میں نیشنلزم کا ایسا فسو پھونکا کہ لسانی و علاقائی تعصبات پیدا ہوئے۔ شریف حسین آف مکہ جیسے نادان مسلمان ترکوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پنجے یہود کی گرفت میں آ گئے، اور ادھر اتا ترک جیسے ملحد اسلام دشمن مغرب زدہ جرنیل نے خلافت عثمانیہ پر الحاد کا ایسا کلاڑا چلایا کہ خلافت کا خاتمہ کر کے رکھ دیا، جس سے مسلمانوں کی مرکزیت ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ گئی۔ اور آج صورت یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں زیادہ تر وہ لوگ اقتدار پر قابض ہیں جن کی رگوں میں اسلام کی بجائے اتا ترکزم کا خون جوش مار رہا ہے۔ ترکی کی ملحد فوجی جنتا کا تو ذکر کیا کیجیے، صدام حسین، بشار الاسد یمن کے حکمراں، مصر کے حسنی مبارک، اور اس وقت ترکی کو چھوڑ کر کے تمام اردن کے شاہ عبداللہ، مراکش کے شاہ محمد خامس، لیبیا کا قذافی اس وقت، اور انڈونیشیا اور ملیشیا کے حکمراں اس وقت بھی وغیرہ وغیرہ سیکولر نظریات کے حامل ہیں۔ ناظرین گرامی، اہل مغرب جمہوریت کے بہت راگ الاپتے ہیں، مگر جن ممالک میں اسلام پسند انتخاب کے ذریعے اقتدار میں آ سکتے ہوں وہاں ان کی جمہوریت پسندی قائم نہیں رہتی۔ الجزائر میں مغربی ممالک نے اسلامک فرنٹ کو انتخابات میں واضح کامیابی کے باوجود اقتدار پر قابض نہیں ہونے دیا۔ عالم اسلام میں جب بھی کوئی رہنما اسلام کی بات کرتا ہے، مغربی ابلاغ اسے بنیاد پرست قرار دے کر اس کی مذمت کی مہم برپا کر دیتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتحاد امت کا مسلمان حکمرانوں میں اس قدر احساس بھی نہیں ہے جو آج سے 30 سال پہلے تھا۔ آج پوری اسلامی دنیا میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو رہنمائی کر سکے پورے عالم اسلام کی، جو سنجیدگی سے امت میں اتحاد پیدا کرنے کی کاوش کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے مسلم ممالک ہونے کے باوجود جو آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، الگ الگ سوچ، الگ الگ فکر کو لے کر کے، ایسے میں آپ بھارت کے مسلمانوں کی بات کریں اور وہاں کی قیادت کی بات کریں تو آپ کو کہاں سے وہ منظر نظر آئے گا جو منظر پہلے کے زمانے میں نظر آتا تھا۔ ناظرین گرامی، بھارت کی قیادت ختم ہو چکی ہے، صاف اور واضح الفاظ میں یہ بات سمجھ لیجیے۔ کچھ تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں کے نجی مسائل حل کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں،
اجتماعی طور پر جو اس وقت عذاب مسلط ہے ظالم حکمرانوں کے توسط سے کہیں یا انہی کے شبیہ میں، ان سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے والا اس وقت بھارت میں کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کچھ سیاسی لیڈروں کی بات لے لیتے ہیں، لیکن ان کا ماضی بھی بہت خراب ہے۔ وہ صرف سیاست چمکانے کے لیے بعض دفعہ کچھ مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اور کچھ جذباتی مسلمان یا جذباتی نوجوان ہندی مسلمانوں کا ہیرو بن جاتا ہے، براہ نام یا نام نہاد قائد بن جاتا ہے۔ لیکن زمینی سطح کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے 20 کروڑ مسلمان حقیقی قائد سے محروم ہو چکے ہیں، اور وہی پرانی جو 70 سال قیادت الگ الگ دعوے کرتے ہوئے کہ ہم نے فلاں کیا، اس زمین پہ یہ کیا، وہاں اتنا خون بہا، یہاں اتنے لوگوں کو لٹکایا گیا، اس کی ماضی کو کریتتے ظاہر اور حال میں جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی بزدلی کا شکار ہو چکے ہیں، جس کے چلتے ایک مشہور و معروف عالم دین کو اٹھا لیا جاتا ہے تو 5 دن کے بعد کسی تنظیم کا مذمتی قرارداد سامنے آتا ہے۔ اندھا دھند فوجیوں کی جانب سے فائرنگ ہو کر کے سینے میں گولیاں اتار دی جاتی ہیں، اور مرے ہوئے شخص کے اوپر ایک شخص کیمرے کے ساتھ ننگا ناچ ناچتا ہے، اور ہماری قیادتیں دوسرے دن پوری طرح سے مود ہو کر کے لکھنے بیٹھ جاتے ہیں مذمتی قرارداد، اور آپ کو کچھ تنقید کرتا ہے کوئی تو جو ہے بہت ہی برا لگتا ہے۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کو سچا، حقیقی، نڈر اور سیاست سے دور ایسے قائد کی ضرورت ہے جو ہر مسئلے پر بولے، اور جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر بولے، بنا ڈرے بولے، اور ایسے بولے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ بھی نہ ہو جب اس کو محسوس ہو۔ لیکن آج کے قائدین میں یہ چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ ماضی میں یا تو انہوں نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے حکمرانوں کو آنکھ نہیں ملا سکتے، یا پھر جو ہے ڈر بیٹھ گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ زمینی سطح کی حقیقت ہے، شاید بعض لوگوں کو چبھے، لیکن یہ حقیقت ہے اور سیدھی بات ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات